السلام علیکم ناظرین، نیوز وائز میں خوش آمدید۔ میں ہوں افتخار شرازی اور اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ہیں زید حسین صاحب، اور کینیڈا سے ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ ہیں عارفہ نور۔ ناظرین، قومی اور صوبائی حکومتیں وجود میں آ چکی ہیں، اور پھر اب اگلی نظر ہے سب کی 4 سپٹمبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات پہ۔ ممنون حسین صاحب چلے جائیں گے، ان کے جگہ ایک نئے صدر آئیں گے 5 سال کے لیے۔ اگرچہ پی ٹی آئی نے، حکمران جماعت نے عارف الوی صاحب کو اپنا امیدوار نامزد کر دیا، اور ساتھ ہی پیپلز پارٹی جو اپوزیشن کی دوسری بڑی جماعت ہے، انہوں نے بھی اعتزاز احسن صاحب کو اپنا امیدوار نامزد کیا ہے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اپوزیشن کی بڑی جماعت نون لیگ کی طرف سے شدید اعتراض کیا گیا اعتزاز احسن کے نام پہ۔ آج لاہور میں نون لیگ کا اجلاس ہوا، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر اعتزاز احسن صاحب ہوں گے امیدوار اپوزیشن کے، تو شاید پھر نون لیگ کے لیے مشکل ہوگا ساتھ کھڑونا اپوزیشن کے، پھر وہ اپنا امیدوار لے کے آئیں گے۔ اور سابق وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ صاحب کا نام لیا جا رہا ہے کہ ان کو پھر امیدوار کے طور پہ نون لیگ کی طرف سے پیش کیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس معاملے پہ کوئی کنسنسس ہو پاتا ہے کہ نہیں۔ اگرچہ اس حوالے سے کوششیں جاری ہیں، کیا ایسا ہوگا کہ اعتزاز احسن صاحب بھی رہیں گے اور نہیں مانیں گے پیپلز پارٹی، تو پھر لگے گا کہ اپوزیشن جماعتیں تقسیم ہو رہی ہیں، جس طرح وزیراعظم کے انتخاب کے اوپر تقسیم نظر آئیں، لگتا ہے کہ پھر صدارتی انتخابات کے اوپر بھی تقسیم نظر آئیں گی۔ یا پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو بہت بڑا اپسٹ ہوگا اعتزاز احسن کے بارے میں، وزیراعظم عمران خان صاحب کی بڑی اچھی رائے رہی ہے، تو کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ اپنا امیدوار ان کے حق میں ودرا کریں اور اعتزاز احسن اپوزیشن کے امیدوار ہوتے ہوئے صدر کے منصب پہ فائز ہو جائیں؟ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں پیپلز پارٹی اس نام کو ودرا کرے اور نون لیگ کی ڈیمانڈ مانتے ہوئے کسی اور نام کو پیش کر دے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم ذکر کریں گے سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب کا، مریم نواز کا اور کیپٹن صفدر کا، جو اب عید جیل ہی میں گزاریں گے، ڈیالہ جیل میں، کیونکہ جو درخواستیں گئی تھی ہائی کورٹ کے اندر ان سزا کی معطلی کے حوالے سے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان پر بھی جو فیصلہ ہے وہ عبوری ریلیف کی جو اپیلیں ہیں ان کی سماعت مکمل ہونے اور فیصلہ آنے تک ان کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کے ان اپیلوں پہ فیصلہ کیا آتا ہے، اور کیا ضمانت مل پاتی ہے کہ نہیں مل پاتی۔ پھر ذکر ہوگا عمران خان صاحب کا، جو اگرچہ وزیر اعظم پاکستان بن چکے ہیں، لیکن ابھی تک وہ ٹویٹ کرنے کی جو ان کی عادت ہے اسے چھٹکارا حاصل نہیں پا سکے۔ اور کل ہم نے دیکھا ہے کہ جب پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نجم شیٹی صاحب نے استعفیٰ دیا ہے، تو اس کے بعد ایک دم سے عمران خان صاحب کا ٹویٹ آیا کہ انہوں نے احسان مانی صاحب کو نیا چیئرمین پی سی بی نامزد کر دی ہے۔ لیکن جب انہیں بتایا گیا کہ نیا چیئرمین نامزد کرنے کا ایک باقاعدہ طریقہ کار ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ پرائم منسٹر براہ راست ایسا کریں، تو پھر ایک اور ٹویٹ آئی جس کے نتیجے انہوں نے اپنی تصحیح بھی کی اور ان کو بتایا گیا کہ طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے۔ میرا خیال میں اب دیکھنا یہ کہ آگے چل کے کیا وہ ٹویٹ کے ذریعے سارے احکامات چلائیں گے، یا پھر جو پروسیجر ایک باقاعدہ طور پہ ہے کسی معاملے کو حل کرنے کو اس کو اپنائیں گے۔ اور پروگرام کے آخری حصے میں ذکر ہوگا امریکہ کی طرف سے ایک دفعہ پھر پاکستان کو وہی بات ڈو مور کی، کہا گیا ہے کہ طالبان یا تو انہیں انفیکٹ مذاکرات کی ٹیبل پہ لے کے آئے پاکستان، یا پھر انہیں افغانستان کی طرف دھکیل دے۔ کتنا بڑا یہ مطالبہ ہے اور کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے بھی صحیح کیسا کر سکتے؟ پہلے چلتے اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ظاہر سے مجھے پیپلز پارٹی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہے کہ ایک طرف آپ گرینڈ اپوزیشن کا حصہ بھی ہیں، ساتھ بیٹھتے بھی ہیں، اور آج بھی دیکھا جائے تو آپ ووٹ مانگنے لاہور پہنچے ہوئے ہیں کہ ہمارا صدارتی امیدوار ہے، آپ ان کو ووٹ کریں، بٹ مشاورت کا عمل کہیں پہلے جا تو کرتے ہیں۔ نون لیگ سے پوچھا جائے، انہوں نے کہا جی جب وزیر اعظم کا انتخاب ہو رہا تھا شہباز شریف کا نام ہم نے لیا، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے ہم نے قبول کرتے ہیں، لیکن جب ووٹ دینے کی باری آئی علیحدہ ہو کے بیٹھ گئے۔ اب بھی نام ایسا دیا ہے کہ جس کے اوپر اتفاق کرنا نہیں ہے نون لیگ نے، آگے چل کے معاملات خراب ہوں گے۔ تو کیا یہ عمران خان صاحب کو کاندھا دے رہے ہیں کہ پریشان نہیں ہونا، آپ کے لیے ساری رائے ہم ٹھیک کر دیں گے، مسئلہ کوئی نہیں ہے؟ نہیں، میرے خیال ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں یہ کوئی جو ہم ایک تھوڑا سا ایلیوژن تھا
یا غلط فہمی تھی کہ واقعی کوئی گرینڈ اپوزیشن الائنس بن گیا ہے، وہ صحیح نہیں تھا. مطلب یہ ہے کہ جو الائنس سو کالڈ بنا تھا وہ 2 دن سے زیادہ نہیں چلا تھا. صحیح. اور اس کے پھر اسی دن ختم ہو گیا تھا جبکہ جو ہے پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ جائیں گے پارلیمنٹ میں، تو اس میں ساتھ پی ایم ایل این بھی گئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ مشترکہ مفاد تھا. اب جو ہے وہ بات پھر اس کے بعد الائنس کی تو کوئی حیثیت باقی نہیں رہی، جبکہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو ووٹ دینے سے انکار کر دیا. تو اب یہ ساری چیزیں وہ تو پیچھے رہ گئی کہ یہ کوئی اس قسم کا کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی الائنس موجود ہے یا الائنس واقعی کوئی بنا تھا اس بار. اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ تھوڑا سا یہ کھیل ہوتا رہتا ہے، سیاسی کھیل اس طرح سے ہے کہ بھئی آپ نے اپنا کینڈیڈیٹ نامزد کر دیا، اب آپ جائیں گے اپنے ووٹ مانگنے کے لیے، ایک فارمیلٹی ہے جس کو وہ پورا کرنے کی کوشش کریں. جب ایک دفعہ کینڈیڈیٹ اناؤنس کر دیتے ہیں تو مشاورت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے. اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی مشترکہ کینڈیڈیٹ لے کے آئے، اور نہ ہی پہلے بھی کوئی ایسا مجھے نہیں لگتا تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا تھا. کیونکہ دیکھیں یہ پیپلز پارٹی اپنا ایک اپوزیشن کا بھی کھیلے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو پوری طرح پی ایم ایل این کے ساتھ نتھی نہیں کرے گی، یہ رہے گا ان کا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اعتراض حسن کے جب انہوں نے کر دیا تو پھر اس کے بعد اب تو کوئی باقی نہیں، بات چیت کی تو گنجائش باقی نہیں رہتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی ہٹے، کیونکہ ابھی میں دیکھ رہا تھا احسن اقبال صاحب کا بیان آیا تھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ان سے کہا ہے کہ یہ حتمی نام نہیں ہے. اچھا، تبدیلی ہو سکتی ہے. اب ان کا کہنا یہ ہے اگر تبدیلی ہو سکتی ہے تو پھر شاید یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نام سے متفق ہو، لیکن اب کون سا نام ایسا ہوگا جس میں پیپلز پارٹی بھی متفق ہوگی، پی ایم ایل این بھی متفق ہوگی، اور جو چھوٹی موٹی اور جماعتیں جو ہیں جو کہ الائنس کا حصہ ہے وہ بھی منتخب ہوں گی. وہ بھی کیا کہتے ہیں، ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کیے کوئی ایسا بڑا نام نہیں آ سکتا، جیسے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عبدالقادر بلوچ کو پی ایم ایل این نامزد کرے گی، اور اگر مشترکہ کوئی بات ہوتی ہے، ابھی تک کوئی نام ایسا نہیں ہے جس پہ کہا جائے کہ سب لوگ متفق ہوں، اور ایسا کوئی نام ہو جس پہ جو ہے پھر ان کو جیتنے کے بھی آسان بڑھ جائیں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ یہ تو ہو نہیں سکتا ہے جو آپ شروع میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بالکل تضاد سے بالکل ٹھیک آدمی ہے، پسند ناپسند سب ہوتی ہے. اس کے بعد چودھری نثار، اور اس میں بھی یعنی عمران خان میں جو قربت تھی اس سے زیادہ قربت تو نہیں ہے ان کے اعتزاز کی، اور جو ہے وہ عمران خان سیاسی مخالف ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ نے کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ان کے مقابلے میں. پہلے تو کہتے تھے ہم کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کریں گے، اور اس کو ہرا بھی دیا. تو یہ نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ممنون صاحب کی جو ہے کمی بہت محسوس ہوگی. عارفہ انفیکٹ اب یہ جو نون لیگ کا مطالبہ ہے، یار پہلے اگر آپ سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ شہباز شریف کا نام واپس لے لیں، آپ نے نہیں لیا. اب آپ کس منہ سے پیپلز پارٹی سے کہہ رہے ہیں کہ اعتزاز احسن کا نام واپس لے لیں؟ اگر جمہوری اقدار کا آپ نے پاس نہیں کیا تو وہ کیوں کریں؟ اگرچہ رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر متفقہ امیدوار آئے تو اپوزیشن کا کینڈیڈیٹ جیت سکتا ہے. 2 الیکٹورل کالج بلکہ 3 میں کہوں گا پنجاب کے اندر بھی سٹرانگ ہے، پیپلز پارٹی سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر نون لیگ، اسی طرح سینٹ بھی اگر الیکٹورل کالج کا حصہ ہے تو وہاں پہ بھی اپوزیشن کی تعداد سب سے زیادہ ہے. اور اسی طرح قومی اسمبلی کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح 12-15 ووٹ پرویز الہی صاحب کو مل گئے تھے اپوزیشن کے اسپیکر کے انتخاب میں، یہاں پہ بھی خفیہ رائے شماری ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو پیپلز پارٹی کو بھی اور نون لیگ کو چاہیے کہ ایفرٹ تو کریں. کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں شراجی صاحب، ایفرٹ کرنا ہوتا تو پھر پہلے دن سے کرتے نا. اب جو پرائم منسٹر کے الیکشن کے اوپر اتنی بدمزگی ہو گئی، اس کے بعد کہاں اب یہ دونوں پارٹیز مل کے کوئی ایفرٹ کر سکتی ہیں. اور میرے خیال میں اگر کوئی چانس بھی ہوتا، تھوڑا سا بھی چانس ہوتا کہ پریزیڈنٹ بن سکتا پی 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 اور پی ایم ایل این کا، تو پھر پی 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 اور آصف علی زرداری صاحب کبھی اعتزاز احسن صاحب کو نامینیٹ نہ کرتے. یہ مت بھولیے کہ رضا ربانی صاحب کے ساتھ سینٹ الیکشنز کے دوران کیا ہوا تھا. زرداری صاحب کی ایک خاص ریلیشن شپ ہے اعتزاز احسن اور رضا ربانی صاحب کے ساتھ، اور وہ آج کل کے دنوں میں میرا نہیں خیال کہ چاہیں گے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی کوئی بہت اہم پوزیشن پہ آئے، کیونکہ وہاں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ان دونوں کے ساتھ. سو اگر وہ چانس ہوتا کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ پی 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 کی مرضی کا بنتا تو پھر وہ اعتزاز احسن صاحب کو بالکل نامینیٹ نہ کرتے. پھر یہاں بھی کوئی ہمیں جیسے انہوں نے مانڈوی والا صاحب کو سینیٹ کے لیے نامینیٹ کیا، کوئی اس قسم کے صاحب ہوتے. اعتزاز احسن صاحب کی نامینیشن کا مطلب ہی یہ ہے اس وقت کہ پی 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 کو یہ
معلوم ہے کہ ان کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا. وی شوڈ کیپ دیٹ ان مائنڈ. اگر کوئی چانس ہوتا تو پھر بالکل ایسے نہیں ہوتا. پی 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 نے جو پی ایم ایل این کے ساتھ کیا ہے پرائم منسٹر الیکشن میں، اس کے بعد کیسے آپ مجھے بتائیں کہ اتنے تھوڑے وقت کے اندر وہ بریجز بلڈ ہو جائیں گے کہ یہ دونوں پارٹیز مل کے ایک کینڈیڈیٹ کے لیے ووٹ کریں گی. ان سے کوئی بہتر انسان بھی آ جاتا ہے. اس وقت عبدالستار ایدھی صاحب بھی ہوتے تو شاید یہ دو پارٹیز اکٹھی ووٹ نہ کرتی. سو یہ مجھے تو بالکل ناممکن لگ رہا ہے. اچھا واقعی بڑی اہم نکتہ ٹھیک اٹھایا ہے عارفہ نے کہ واقعی ستار ایدھی صاحب بھی ہوتے تو اتفاق نہیں ہوتا، کیونکہ اتفاق کرنا ہی نہیں ہے، یہ فیصلے سے طے شدہ کہ اتفاق نہیں کرنا. اتفاق تو نہیں ہونا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم جیت سکتے تھے، مسئلہ یہ کہ رانا ثناء اللہ صاحب تو اس وقت بھی امید کیے ہوئے تھے کہ ان کے پاس پورے نمبر موجود ہیں اور وہ خلائی مخلوق سے جو ہے لوگوں کو بچانا چاہ رہے تھے، اس لیے نام ظاہر نہیں کر رہے. خیر یہ تو سیاست کا حصہ ہے. آگے ذکر کرتے ہیں، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد نواز شریف صاحب، مریم نواز اور کیپٹن صفدر اب عید لگتا یہ ہے کہ وہ یقینی طور پہ بلکہ جیل میں گزاریں گے، اور ان کے جو اپیلیں ہیں ان کی سماعتوں کا سلسلہ کہیں آگے بڑھ گیا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. نواز شریف صاحب، ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف جو بھی جیل میں ہیں. یہ نئی حکومت کے تحفے ہیں نا. اب نئی حکومت آئی ہے تو کچھ تھوڑی سی اور خنجر زنی ہوگی، تھوڑی سی اور تکلیفیں پہنچائی جائیں گی. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. کل ہم بات کر رہے تھے کہ جو اقدام لیا گیا کی سی ایل میں نام ڈالے گئے ہیں، آج نون لیگ کہہ رہی ہے کہ دیکھیں ہم کہہ رہے تھے کہ جب آئیں گے جو انتقامی کارروائی ہوگی تو وہی ہونے جا رہی ہے، اور خنجر چبوئیں گے اور ہم پہ حملے ہوں گے اور ہمیں زخم پہنچائی جائے گی. لیکن ساتھ میں دیکھا جائے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر نیب کو بھی بڑا ٹف ٹائم مل رہا ہے. ججز کی طرف سے بڑے سنجیدہ اور شدید سوال ہو رہے ہیں. پوچھا جا رہا ہے کہ جی بتائیں کہ جو باہر کے اپارٹمنٹس ہیں واقعی انہی کے ہیں؟ تو جواب یہ آتا ہے کہ جی ہم نے تو سپریم کورٹ کے حکم پہ ایک ریفرنس دائر کیا تھا، اس کے بعد ان کی ملکیت ثابت کرنا تو شہباز شریف فیملی کا کام تھا، انہوں نے نہیں کی. تو اب انہوں نے جو ریلیف کے لیے درخواست دی ہے کہ سزائیں معطل کی جائے، ان کو ضمانت پہ رہا کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے. بٹ عدالت نے خواجہ حارث سے بھی یہی کہا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا وقت دیں، ہم دونوں درخواستوں کو کلب کر کے تو فیصلہ سنائیں گے، اور ہمیں کچھ آرگومنٹ لکھنے پڑیں گے، کچھ وجوہات لکھنی پڑیں گی، اور یہ آپ کے فائدے میں ہے کہ تھوڑا اس کو ڈیلے ہونے دیں. لیکن بات صحیح دیکھیں، ایک تو جیسے ہم نے کل تو بات کر لی تھی کہ جو ہے یہ ای سی ایل پہ نواز شریف صاحب کا اور مریم کا نام ڈالنا کوئی سمجھ میں نہیں آتی ہے. جیل میں ہیں دونوں، اور اس کو ای سی ایل میں ڈالنا جو ہے ایک غیر ضروری چیز ہے. کوئی اس کی افادیت بھی نہیں ہے. اگر فرض کی دوسرے نقطہ نظر سے دیکھ لیں کہ آپ کسی پہ پابندی لگاتے رہے تو وہ تو آلریڈی جیل میں ہے. اچھا، اس کے بعد دوسری بات یہ تھی کہ یقینی طور پہ یہ جو چیزیں آئیں گی اور بھی زیادہ آئیں گی کہ آپ کی ایک ونڈکٹیونیس ہے، آپ کا ایک وینڈیٹا جو ہے، تو یہ تمام چیزیں جو اچھی نہیں ہوتی کسی بھی گورنمنٹ کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ضرورت نہیں تھی کسی اس چیز کو. کہتے ہیں کوئی آپ جب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں تو پھر ان چیزوں کو آپ لا کے کیوں اپنی جو ہے ایک لحاظ سے اس سے نظریں ہٹاتے ہیں اور ایک غیر ضروری جو کنٹروورسی میں پھنستے ہیں. دوسری بات یہ تھی کہ کورٹ میں یہ ہونا تھا، لیکن جب نیب کے اپنے رولز ہیں اور نیب کے جو عدالتیں ہیں وہ تو اس میں جو جس طرح سے کیس چلتا ہے اس کی نوعیت بہت مختلف ہے. اس میں اونس جو ہے زیادہ تر جو ہے اونس جو ہے اس پہ آتا ہے جس پہ الزام لگاتا ہے، ملزم پہ آتا ہے. لیکن جب اس کی اپیل میں جائیں تو اس کا پھر اس کی پورا طریقہ کار مختلف ہو جاتا ہے. اور یہ سوالات جو ہو رہے ہیں تو اس کی جو ایکسپیکٹڈ تھے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہے کہ کہا جائے کہ اس میں کوئی اچھمبے کی بات ہے. دونوں ججز جو ہیں اس میں، اطہر من اللہ جو ہیں اور گل حسن جو ہیں، وہ دونوں بہت ہی قابل جج کہلاتے ہیں. اور یقین طور پہ وہ ان کو جو ہے بہت آسان نہیں ہوگا نیب کو جو ہے اس پہ جو بھی سزا ہوئی تھی اس کو پروف کرنے کے لیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف کامنٹس کے ذریعے ہم نہیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیس کس رخ پہ جائے گا. میرے خیال آپ دیکھنا ہے کہ پہلے شاید بہت سے لوگوں کو شاید خوش فہمی تھی کہ عید سے پہلے شاید عدالت کوئی فیصلہ کر دے اور ان دونوں کی سزائیں معطل ہو جائیں، لیکن وہ نہیں ہو سکا ہے اور ممکن بھی شاید نہیں تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ عید کے بعد جب پروسیڈنگ شروع ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے یہ کہ کچھ
ان کی معطلی سزا کا کوئی مجھے آثار نظر آتے ہیں. عارفہ زاہد صاحب کہہ رہے ہیں کچھ آثار نظر آ رہے ہیں کہ سزا معطل ہو جائے گی. اگر سزا معطل ہوتی ہے، شریف فیملی کے لوگ ایک طرح سے ضمانت پہ باہر آ جاتے ہیں، تو پھر وہ نواز شریف صاحب کا نیریٹو وہ کہاں جائے گا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ججز بکس سے بھرے بیٹھے ہیں، فیصلے کہیں اور ہو چکے ہیں اور سنائے یہاں عدالتوں میں جا رہے ہیں. تو پھر وہ کس منہ سے کہیں گے جی کہ ہاں جی بڑا اچھا ہو گیا جی دیکھیں عدالتیں میرٹ پہ فیصلے کر رہی ہیں. پہلے تو عدلیہ کو انہوں نے کنٹروورشل بنا دیا تھا. شرازی صاحب یہ بیانیہ تو وہ ان کا تب بھی تھا جب حدیبیہ کا کیس سپریم کورٹ نے نہیں کھولا تھا، وہ فیصلہ بھی ان کے حق میں تھا. جب خواجہ آصف کی جو وہ ڈسکوالیفیکیشن تھی اس کو اوور ٹرن کیا تھا، وہ بھی انہی ججز نے کیا تھا. تو یہ تو پی ایم ایل این صرف سلیکٹیولی دیکھتی ہے نا اس ایشو کو. جو ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے اس کو وہ دیکھتے نہیں ہیں، جو خلاف آتے ہیں ان پہ وہ شور ڈالتے رہتے ہیں. تو یہ تو ان کا ایک طریقہ ہو گیا ہے تنقید کرنے کا، اور دیکھے بغیر کہ کیا کیا چیزیں ان کے حق میں جاری ہیں، کیونکہ ان کو عادت ہی نہیں ہے کہ ججز کی طرف سے ان کے خلاف کوئی بھی ایک ایڈورس فیصلہ آئے گا. سو عادتیں ان کی تاریخ کی وجہ سے ایسی ہیں. مگر دوسرا وہی چیز میں بھی زاہد صاحب سے اس بات پہ اگری کروں گی کہ یہ پہلے تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ ہم نے کہاں سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ عید سے پہلے ان کی جج جو ان کو سزا ملی ہوئی ہے وہ سسپینڈ ہو جائے گی اور عید وہ گھر پہ کریں گے. میرا نہیں خیال کہ ججز نے یہ شہباز شریف صاحب کا کہنا تھا. اچھا کل پہلے مرحلے پہ عارفہ ویسے ہوا یہ تھا کہ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا، پھر کہا یہ جا رہا تھا کہ کچھ دیر میں سنایا جا رہا ہے، پھر اچانک یہ حکم آیا کہ اب اس کو مؤخر کر دیا گیا عید کے بعد، جب دیگر جو ان کی اپیلیں پڑی ان کے ساتھ اس کو کلب کر کے تو پھر سنایا. عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا نا. فیصلہ تو جو بھی آئے گا ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ وہ سسپینڈ کر رہے ہیں کہ نہیں، انہوں نے تو صرف ریزرو کیا ہے فیصلہ. تو یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ڈیڈ لائن ہم نے کیسے سیٹ کر لی. شہباز شریف صاحب نے جو مرضی کہا ہو کہ عید سے پہلے شاید کوئی خوشخبری ملنے والی ہے پی ایم ایل این کو. کیس جو ہے وہ obviously نیب کی طرف سے جو پریزنٹ ہوا تھا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں، جو تھوڑا بہت مجھے لگتا ہے کہ میں بات کر سکتی ہوں لیگل ایشوز پہ، وہ اتنا اسٹرانگ نہیں تھا جتنا کہ اس کو ہونا چاہیے. مگر لوور کورٹس میں جو فیصلہ آیا وہ آ گیا. مگر وہاں بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ جب یہ کیس اپیل میں جائے گا تو ہائی کورٹ کے اندر اور جو اپیل کے فورمز ہیں ان پہ شاید یہ اتنا آسان نہیں ہوگا نیب کا کیس. ان کی خواہش ہو سکتی ہے، ممکن ہے انہیں خواہش کا اظہار کیا، لیکن جس انداز میں نیب کی ہائی کورٹ کے اندر گرلنگ ہو رہی ہے، ان کو 10,000 روپے کے جرمانے کیے جا رہے ہیں ڈیلنگ ٹیکٹس یوز کرنے پہ، تو اس بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو آپ بھی بات کر رہی ہیں اور زید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہو سکتا ہے کہ ان کو ریلیف ملے اور سزائیں معطل ہو سکتی ہے. ایک اور بات بھی یہ تھی کہ اصل میں شہباز شریف صاحب اپنے بھائی کو کچھ خوش کرنے کے لیے بیان دے رہے تھے. جی واقعی اس سے تھوڑی دیر کے لیے خوش تو ہو گئے ہوں گے نا نواز شریف صاحب کے اگر کہا جا رہا ہے. اور اس کے دیکھیں وہی ایشو ہے جیسے زاہد صاحب نے کہا کہ جو نیب کا اوریجنل لا ہے وہ برڈن آف پروف جو ہے وہ ڈالتا ہے اکیوزڈ کے اوپر، مگر جو اس آرڈیننس کے پاس ہونے کے بعد سپیریئر کورٹس کی ججمنٹس آئی ہیں انہوں نے ذرا تفصیل سے بیان کیا ہے کہ وہ برڈن آف پروف کس موقع پر اور کس کنڈیشنز کے نیچے ملزم کے اوپر شفٹ ہوتا ہے. اور کچھ جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کا خیال ہے کہ وہ ساری جو کنڈیشنز تھیں وہ میاں نواز شریف کے کیس میں میٹ نہیں ہوئی تھیں، مگر یہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں ایشو اس طرح نہیں اٹھایا گیا. تو اب ہو سکتا ہے کہ جب یہ ہائی کورٹ کے اندر خواجہ حارث ان ایشوز پہ آرگیو کریں گے تو ان کو ایک ریلیف مل سکتا ہے، مگر اس میں وقت لگے گا. میں پھر وہی بات کروں گی کہ یہ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ 2-3 ہفتے میں یا ایک آدھ مہینے کے اندر فیصلہ آ جائے گا اور ان کو ریلیف مل جائے گا، یہ شاید اتنا آسان نہ ہو، اس میں وقت لگے گا. آسان نہیں ہے عارفہ، وقت لگے گا. عارفہ واقعی چھوٹا لیتے ہیں اور ہم بھی چھوٹے سے وقت کی بریک لیتے ہیں، جس کے بعد خان صاحب کا ذکر کریں گے. اب وہ چیئرمین پی ٹی آئی نہیں بلکہ پول کے پرائم منسٹر بھی ہیں. یہ ٹویٹ کے ذریعے احکامات جاری کرنے کا سلسلہ کیا سے وہ چھٹکارا حاصل کر پائیں گے، کیونکہ ایک ٹویٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے دوسری ٹویٹ کرنی پڑتی ہے. تھوڑی سی بریک کے بعد ذکر کرتے ہیں خان صاحب کی ٹویٹس کا. عمران خان صاحب
की एक विजन है क्रिकेट के बारे में, बहुत बड़ी लेजेंड है। मैं ये समझता हूँ कि उन्हें फ्री हैंड मिलना चाहिए कि वो अपनी विजन को जिस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहें वो कर लें, और जिस किस्म की टीम रखना चाहें यहाँ पीसीबी में वो रख सकें। वेलकम बैक जी। वैसे खान साहब के बारे में सर एक मैं गुजारिश करूंगा, अगर एक तो उन्हें ये नहीं पता होता कि जो वोट की सिक्रेसी है आपने मोहर कहीं छुपा के लगानी है, उसका भी उन्हें नहीं पता होता। फिर जो पहले दिन वो कौमी असम्बली के इजलास में जाते उन्हें पता होना चाहिए कि वेस्ट कोट या कोट पहन के जाना ये तस्वीर बनती है। फिर जब वो प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब होने जा रहा है, वो वोट डालने हैं, उनको पता होना चाहिए कि उनके साथ CNIC होना चाहिए, वो भी घर भूल आते हैं वो। और अब उन्हें पता होना चाहिए था कि PCB का चेयरमैन, वो तो खुद इतने बड़े क्रिकेटर रहे हैं सर, लॉस उनको पता होने चाहिए थे कि कैसे PCB का चेयरमैन बनता है। बट जैसे नजम शेट्टी साहब ने इस्तीफा दिया, साथ में खान साहब का ट्वीट आ गया कि मैंने एहसान मानी को नया चेयरमैन लगा दिया है। बाद में कुछ लोगों ने बताया, उन्होंने कहा जी भाई मेरे वहाँ तो तरीकाकार कुछ और है, असल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में मामला जाएगा, वहाँ से कोई बंदा बनेगा, वोटिंग होती है उसके लिए। असल में ये बात देखें, वो दो अलग अलग चीज़ें हैं कि ये सारी चीज़ क्या छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं, वो तो कोई बड़े आदमी से छोटी गलतियाँ होती हैं। लेकिन मसला जो आता है वो ये था कि ट्वीट करना उनका, तो एक वो असल चीज़ ये है। देखें आजकल जितने भी सरबराह ममलिकत हैं या लीडरान हैं वो ट्वीट का सहारा लेते हैं, लेकिन दो किस्म के ट्वीट्स होते हैं। मतलब मोदी भी बहुत ज़्यादा ट्वीट्स करते हैं, लेकिन उसमें फैसले नहीं आते हैं, उसमें मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में अपने कमेंट्स होते हैं। और एक लिहाज से उसकी जो बजाय इसके कि वो बयानात जो हैं या कमेंट्स जो हैं वो किसी के थ्रू जाएं, वो ट्वीट्स के ज़रिए आ जाते हैं। तो ये तो एक तयशुदा जो हमारा है। लेकिन एक और जो है पैटर्न भी है जो कि ट्रंप का पैटर्न है। ट्रंप का पैटर्न ये है कि वो हर आधे घंटे में ट्वीट करते हैं, और वो न सिर्फ हर चीज़ पे कमेंट करते हैं, लेकिन जितने भी उसके फैसले होते हैं, अहम तरीन फैसले जो हैं वो भी ट्वीट के जरिए आते हैं, जो कि लोगों को भी पता नहीं होता है जिसके मुतालिक वो फैसले आए होते हैं। तो एक तो वो है। अब देखना ये है कि इमरान खान साहब किसको फॉलो करते हैं। इस दफ़ा अभी दो जो ट्वीट्स किए हैं इन्होंने जिसमें निकाल अपॉइंटमेंट के, उससे लगता है कि कुछ ट्रंप के पैटर्न के ज़्यादा करीब नजर आ रहे हैं, और ये अच्छी आदत नहीं है, क्योंकि उसके असरात आप खुद देखते हैं कि ट्रंप के जो ट्वीट्स हैं उसने कितना भूचाल पैदा कर दिया होता है, जो खुद जो है वहाँ की इंतज़ामिया को पता नहीं होता है कि अभी कौन सी ट्वीट आने वाली है, किस पे क्या फैसले करें। तो मुझे उम्मीद है कि इमरान खान साहब ज़रा इस पर एहतियात करेंगे। अब आते हैं इस पर क्रिकेट बोर्ड पे। देखिए नजम सेठी साहब का जाना लिखा हुआ था, मतलब एक ये था कि नजम का एक बात तो अच्छी है, माननी पड़ेगी, 35 पंक्ति रात याद आ रहे हैं। नहीं, उसकी एक बात तो माननी पड़ेगी कि इन्होंने क्रिकेट के लिए खासी मतलब एज चेयरमैन बहुत अच्छा काम किए हैं। उन्होंने क्रिकेट के लिए पाकिस्तान में PSL है उनकी जो है एक लिहाज से जो है उनकी मरून मिन्नत है, क्रिकेटर्स को पाकिस्तान लेके आए। तो एक लिहाज से क्रिकेट के लिहाज से जो इनकी इंतजामी सलाहियतें थी उसको आपको मानना पड़ेगा। और अच्छा होता है कोई सूरत हाल मुख्तलिफ होती तो उनको रखा, लेकिन जो सूरत हाल थी कि नजम एक हद तक सियासत में भी थे तो, और उसके बाद जो है इमरान खान साहब से तो एक बराह रास्त उनका नोक-झोंक चलती रही है, तसादुम जारी रहता था सियासी तौर पे। तो मेरे ख्याल वो मुश्किल नजर आ रहा था वो वक्त, वो इस पर इट वाज ऑल मैटर ऑफ टाइम। अच्छा फैसला किया कभी आते, और वो कह भी रहे थे कि उनका विजन है खान साहब को, उनको एक पूरा मौका मिलना चाहिए, वो जिस तरह की टीम रखना चाहते हैं रखे और आगे बढ़े। लेकिन आरफा वो जो ट्वीट की बात हम कर रहे हैं, अगर खान साहब ने अपने अहकामात भी ट्वीट के जरिए जारी करने हैं तो फिर एक तो ये जो उनके पास एक प्रेस सेक्रेटरी का ओहदा है उसे ख़त्म कर दें मेरे ख्याल में। साथ में इतनी बड़ी वजारत इत्तलात भी रखी उन्होंने, फिर इन लोगों का क्या काम है? प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही अगर ट्वीट के जरिए सब लोगों को बताने को क्या कर रहे हैं तो बाकी लोग तो मेरे ख्याल में फालतू हो जाते हैं। जहां उन्होंने 524 मुलाजमीन में से सिर्फ 2 रखे और बाकी वज़ीर-ए-आज़म हाउस से भी फारिग कर दिए, तो फिर ये 2 और इदारे हैं, इनको भी कहेंगे थैंक यू वेरी मच, आपकी ज़रूरत नहीं है, बस मेरे पास सोशल मीडिया वहाँ से बता दिया करूँगा मैं। शिराज साहब इसमें भी जैसे मैं कहूँगी कि 2 मुख्तलिफ इशूज़ हैं। एक इशू ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर इत्तलात का डिपार्टमेंट क्यों होता है, उसका काम कभी भी कम्युनिकेशन नहीं रहा, उसका काम हमेशा मीडिया की मैनेजमेंट रहा है, और मैनेजमेंट भी कम, कंट्रोल ज्यादा। आप किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एडवर्टीजमेंट के पैसे और ये वो तो पुरानी कहानी है, हम सबको मालूम है, खबरों के ऊपर आप
بتاتے ہیں, انسٹرکشنز دیتے ہیں, تو وہ تو ایک اس کا تو بیسکلی کام یہ ہے, وہ تو ایک ایسا محکمہ ہے جو وقت کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ بالکل تبدیل نہیں ہوا. دنیا, پاکستان کے اندر بھی میڈیا ایک اتنی تبدیلی اس میں آ گئی ہے, جہاں پہلے چند اخبار ہوتے تھے, اب اتنے زیادہ ٹی وی چینلز ہیں, اتنے زیادہ شوز ہیں کہ اب آپ کو ایک بہت ماڈرن طریقہ چاہیے کمیونیکیٹ کرنے کا, اور ہمارا جو گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ بالکل ایک پرانے طریقے سے پریس ریلیز کے زمانے میں کام کر رہا ہے. تو یہ تو ایک چیز ہو گئی, اور اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. کیا خان صاحب وہ کر پائیں گے کہ نہیں, یہ مجھے مشکل لگتا ہے, کیونکہ ہر حکومت یہ بات ضرور کرتی ہے, وہ کہتے نہیں ہیں. دوسری چیز آ گئی ٹویٹر, جیسے آپ لوگوں بھی ٹرمپ کا ذکر کر رہے تھے. اب بات یہ ہے کہ یہ اسپیشلی جو پاپولسٹ لیڈرز ہیں, ان کو بہت زیادہ عادت پڑ گئی ہے ٹویٹر کے استعمال کی, اور خان صاحب بھی ان کو عادت ہے اس چیز کی کہ وہ اپنے سپورٹر سے ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کرتے ہیں. جب وہ پارلیمنٹ میں نہیں جا رہے تھے تب بھی مجھے آئی ریممبر کسی نے بتایا تھا کہ کسی نے بات کی خان صاحب سے اور کہا کہ آپ پارلیمنٹ کے ذریعے کیوں نہیں جا کے لوگوں سے گفتگو کرتے, یا جو آپ کا کام ہے. تو انہوں نے کہا جب میں ایک تقریر کرتا ہوں تو اس کو اتنے زیادہ لوگ سنتے ہیں کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں پارلیمنٹ میں جا کے گفتگو کروں. تو یہ ایک اب ٹینڈنسی بہت سارے لیڈرز میں ہے. اور دیکھیں ٹویٹر کا استعمال, اور جہاں آپ نے کہا مودی کا کیا, تو آپ دیکھیں کہ اب تو ہماری فوج بھی ٹویٹر استعمال کرتی ہے, اور پالیسی ڈیسیجنز اس میں وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو سابق ڈی جی آئی کو ٹویٹر جنرل کہا جاتا تھا نا سر, یاد ہے آپ کو؟ عاصم باجوہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ نہیں, اس سے زیادہ جو ہے اس میں موجودہ جو ایس پی آر کی چیف ہیں. جی تو وہی بات, یہ کون چھوڑے گا اس کا استعمال, وہ کس طرح کرتے ہیں. نہیں, لیکن اس میں فرق ہے عارفہ, اس میں میرا خیال دو فرق کی بات ہے. ایک تو آپ جیسے یہ ایک نیا ذریعہ ہے اور زیادہ فاسٹسٹ ایک ذریعہ ہے جس میں آپ اپنے بیانات جاری کرتے ہیں. وہ تو وہی ہو گیا جیسے آپ پریس ریلیز پہلے دیا کرتے تھے, اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اصل جو پرابلم آئے گی کہ اگر آپ اپنے فیصلے ٹویٹر کے ذریعے آپ اگر اس کو سنانے شروع کریں تو اس میں کوئی پرابلمس آتی ہیں. آپ فیصلے بھی ٹویٹر کے ذریعے وہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ آپ نے ٹویٹر کے ذریعے کمیونیکیٹ کیا ہے, کیا وہ فیصلہ صحیح طریقے سے ہوا ہے کہ نہیں. مسئلہ اس کمیونیکیشن, اور اس فورم پہ ڈسکس بھی کیا گیا جس فورم پہ اس کو ڈسکس کرنا چاہیے تھا, مشاورت کا عمل بھی مکمل کیا گیا کہ نہیں, میرا خیال میں یہ بڑا اہم نقطہ اٹھا ہے. جی جی, وہ فیصلہ کیا کیسے ہے. اور ابھی جو آپ لوگوں نے اگزامپل دیا اس میں مسئلہ ٹویٹر کا نہیں تھا, مسئلہ یہ تھا کہ خان صاحب کو تفصیل ہی نہیں معلوم تھی کہ وہ فیصلہ ان کو کرنا کیسے ہے. سو ایشو یہاں ہوگا اور یہ پرابلم رہے گا مجھے لگتا ہے. لیکن وہ فیصلہ اس لیے کیا تھا انہوں نے کہ بی سی, یہ جو بس ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. اور سب سے بڑی اہم بات میں بریک سے پہلے یہ کہوں کہ کچھ لوگوں کے جو ٹویٹر ہے کوئی اور ہینڈل کر رہا ہوتا ہے, جیسے شیخ رشید صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے. خان صاحب کے ہاتھ میں بھی کبھی میں نے سیل فون نہیں دیکھا, تو اگر کوئی اور ہینڈل کر رہا ہے تو خدا نہ خاصا کوئی ایسی ٹویٹ آ جائے کہ جو ان کی مرضی کے بغیر. صحیح نہیں ہے. اچھا, وہ خود ہی کر جو ہیں وہ خود ہی کر رہے ہوتے ہیں. نہیں, وہ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد امریکہ کی طرف سے پھر ایک بار ڈو مور کا مطالبہ, پاکستان کے لیے کتنا آسان ہے اس پہ عمل کرنا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج کابل پہ صدارتی محل سر حملہ ہوا, اور وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں غزنی سے لے کے اب مرکز ایک طرح سے جو وفاقی دارالحکومت ہے وہاں تک طالبان کی پریزنس بڑی شدت کے ساتھ نظر آ رہی ہے. امریکہ کی طرف سے پھر ایک ڈیمانڈ لسٹ آئی, اور وہ بھی صرف پاکستان کے لیے ہے. کہا جا رہا ہے کہ جہاں محفوظ پناہ گاہیں ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, یا تو ایسا کرے پاکستان کہ ڈائلاگ ٹیبل پہ لے کے طالبان کو, یا پھر سب کو پش کرے اور افغانستان ہمارے حال کر دے, پھر ہم دیکھیں. یہ بات بالکل صحیح. افغانستان کی صورتحال خراب سے خراب تر ہوتی آ رہی ہے. 17 سال پورے ہو رہے ہیں, سپٹمبر میں 17 سال ہو جائیں گے اس جنگ کو شروع ہوئے, لیکن اب تک جو ہے وہ نو ون وار ٹائپ کی چل رہی ہے. اور اس وقت دیکھا جائے جو صورتحال جو آج 2001 میں تھی اس سے زیادہ بدتر ہوتی چلی آ رہی ہے. جو پچھلے مہینے میں جو اٹیکس ہوئے ہیں وہ تو اب یہ گوریلا اس کے اٹیکس سے مختلف ہیں. وہاں تو باقاعدہ یعنی تو آمنے سامنے جنگ ہو رہی ہے, 300-400 جو ہیں 500,000 کے قریب طالبان اٹیک کرتے ہیں. غزنی جو ہے ان کا تیسرا بڑا شہر ہے, وہاں پہ آلموسٹ ان کے کچھ عرصے تک قبضہ رہا.
اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک ساتھ جو ہے سائملٹینیسلی کئی جگہوں پہ اٹیک ہوئے. صحیح. تو یہ جو صورتحال نظر آتی ہے کہ امریکہ کو ان کو میرے خیال حکومت کو اندازہ اچھی طرح پہلے بھی تھا کہ جو ہے یہ فوجی طریقے سے اس جنگ کو نہیں جیتی جا سکتی. اگر جیتنا ہوتا تو اس وقت جیت سکتے جبکہ وہاں پہ تقریباً 2 لاکھ فوجیں تھیں نہ صرف امریکہ کی بلکہ نیٹو کے دوسرے ممالک کے. اب جو ہے میرے خیال امریکہ کی طرف سے یہ کوشش ہے کہ کسی طرح سے جو ہے طالبان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لایا جائے. اور تو میرے خیال یہ کہ پہلے ایک حد تک جو تھا لیکن بڑا ابہام تھا اس میں جب اوباما کے زمانے میں تھی. اب جو ہے ان کی ایک واضح حکمت عملی مجھے نظر آ رہی ہے امریکہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی کہ کسی طرح سے طالبان کو لے کے آیا جائے. اور اس کے ایک کڑی جو تھی ابھی قطر میں امریکن آفیشیل اور پاکستان تو یہ کہتا ہے کہ ہمارے کنٹرول میں ہے نہیں, تمام طالبان دھڑے ہمارے کنٹرول میں نہیں, ہماری بات ہی نہیں سنتے. تو کیسے پھر پاکستان کو صرف مخاطب کر کے کہیں تو ممکن ہے. ایک اور بات تھوڑی سی میں بات کروں اس کے بعد. ایک تو یہ بات تھی کہ جو ہے یہ جو سیز فائر تھی عید پہ ایک سیز فائر ہوئی تھی اس کے ایک لحاظ سے کافی اچھے نتائج نکلے تھے. اب ان کی کوشش امریکہ کی تھی اس دفعہ بھی ہو جائے جو کہ نہیں ہو سکی. ایک طرفہ طور پہ اناؤنس تو کیا تھا انہوں نے اشرف غنی صاحب نے, لیکن طالبان نے ان کو منظور نہیں کیا. صرف اس حد تک بات کی کہ انہوں نے قیدیوں کو رہا کرنے کی بات کی. اب دیکھنا یہ کہ امریکہ اب یہی پاکستان پہ اور دباؤ پڑے گا کہ اب ان کو آپ لے کے آئیں. پاکستان کا میرا خیال لگتا نہیں ہے کہ ان میں اب اتنی صلاحیت ہے کہ ان کو لے کے آ سکے. عارفہ کہ انفیکٹ کم وقت رہ گیا, آپ کا کمنٹ چاہوں گا. کیا لگتا ہے اگین جس طرح کی ڈیمانڈ لسٹ پاکستان کے لیے ہے کہ یا تو آپ مذاکرات کی میز پہ لے کے آ جائیں یا پھر تمام کو پش کریں افغانستان کی طرف, پھر باقی کے اتحادی فوجیں وہاں پہ دیکھ لیں گی, ڈویبل ہے؟ اگین یہ بہت بڑا پریشر ہے نئی گورنمنٹ کے اوپر. جی شرازی پومپیو صاحب بھی آ رہے ہیں 5 سپٹمبر کو. جی شرازی صاحب, میرے خیال میں جیسے زاہد صاحب نے کہا کہ جو ابہام تھا اوباما کی پالیسی میں وہ اب ٹرمپ کے نیچے نہیں ہے اتنا زیادہ, اور وہ ان کا جہاں تک وہ ڈائیلاگ کے اوپر بھی تیار ہو گئی ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن. میرے خیال میں ایک اور چیز جس کے اوپر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا خیال ہے وہ بہت کلیئر ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان پہ پریشر ڈالتے جائیں گے تو پاکستان کچھ نہ کچھ کرتا جائے گا. وہ اب شاید ایک پاکستان کے ساتھ جیسے پہلے پالیسی تھی کہ تھوڑا پریشر ڈالتے تھے, پھر وائٹ ہاؤس کی ایڈمنسٹریشن تھوڑا پیچھے ہٹتی تھی, گفتگو کرنے کی کوشش کرتی تھی, اور طریقے استعمال کرتی تھی. جہاں تک ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا خیال کہ جو اب رویہ ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ ان کا جیسے خیال ہے کہ صرف پریشر ہی ڈالنا چاہیے پاکستان پہ, کیونکہ اس سے ریزلٹس ڈیلیور کرتا ہے پاکستان. تو میرے خیال میں وہ یہ پریشر ڈالتے رہیں گے, اور جتنی بھی ہم کوشش کریں گے وہی بات جو آپ دونوں نے کہی کہ اب شاید ہمارے ریاست کا اتنا انفلوئنس نہ ہو طالبان کے اوپر, افغان طالبان کے اوپر, کہ وہ ان سے ڈائیلاگ بھی کروا سکیں, پھر ڈائیلاگ کے اندر پروگرس بھی ہو سکے. مگر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یہ پریشر ڈالتی رہے گی. اس پالیسی کو کیا تبدیل کرتے, مجھے یہ لگتا نہیں ہے کہ وہ نیئر فیوچر میں کوئی تبدیلی آئے گی ان کی. امریکہ کی تو یہ پالیسی جاری لے گی, لیکن پاکستان کو افغانستان کے معاملے پہ انگیج کرتے ہوئے سول ملٹری ریلیشن خاص طور پہ, کیونکہ یہی ایک نقطہ ہے جس پہ بگاڑ پیدا ہوتی ہے. میرے خیال میں پاکستان کی فوج کو اور سیاسی قیادت کو سیم پیچ پہ رہنے کی بہت ضرورت ہے. اگر نہیں رہیں گے تو مسئلہ تو شاید حل نہ ہو, لیکن پاکستان کے اندر ایک عدم استحکام آ سکتا ہے. اسی کے ساتھ آج کا شو ختم کرتے ہیں, اجازت دیجیے, خدا حافظ.